آپ کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا. میں نے آپ کی سر کالی ویڈیو دیکھی ہے, اس میں آپ نے کہا اسے اجتناب کریں. میں نے کہا دیکھیں نا آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ تھی چھوٹی ویڈیو 3 منٹ کی تھی, لیکن آپ نے کہا تھا کہ خالی میرے اوپر علماء کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے میوزک کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کیا. میری تو کئی ویڈیوز آ چکی ہیں, ابھی ایک پائپ لائن میں ویڈیو ہے, اس میں تو میں نے رات فتح علی کی بھی تعریف کر دی ہے. میوزیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے ریزرویشن ہے علماء کی. اسٹرنگ انسٹرومنٹ اور ونڈ انسٹرومنٹ, اس میں بھی میں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا. میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ایسا میوزک جو انسان کو وائلنٹ کر دے اس سے آپ بچیں. میوزک کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کبھی کیٹاگوریکل بات نہیں کیا. میوزک کے حوالے سے آلموسٹ میرا موقف غامدی صاحب کے قریب ہے. بخاری میں حدیث ہے, حضرت عائشہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی اسلام نے فرمایا, عائشہ تم نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع پر, انصار کے لوگ گانے کو پسند کرتے ہیں. یہ بخاری میں حدیث ہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. جہاں پر گانا ہو وہ نکاح حلال ہے کیونکہ وہ اناؤنسمنٹ ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال کر دیں گے, حریر ریشم کو حلال کر دیں گے, اور المعازف بخاری کے الفاظ ہیں کہ معازف کہتے ہیں گانے بجانے کے آلات. ایسے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے. شاید یہ وہی زمانہ ہے. اور جو احادیث پیش کی جاتی ہیں موسیقی کے جواز کے لیے, ان احادیث سے موسیقی کا جواز ثابت نہیں ہوتا. محترم نے احادیث پیش کی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ بچیاں ہیں جو گیت گا رہی تھیں اور ڈھول بجا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. حضرت ابو بکر ناراض ہوئے تو آپ نے اجازت دی ان کو. اسی طرح کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ گیت گا رہی ہیں اور ڈھول بجا رہی ہیں, اور ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ تو بدری صحابی ہیں. تو انہوں نے فرمایا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو ان روایتوں سے اور ان جیسی ملتی جلتی روایتیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی گانا بجایا جاتا تھا, گانا گایا جاتا تھا اور بچیاں گاتی تھیں اور ڈھول بھی بجاتی تھیں. ڈھول ظاہر موسیقی کا آلہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس دف کی آپ نے اجازت دی وہ ایک طرفہ ہوا کرتا تھا, اس کے دونوں جانب ڈھول نہیں, اور وہ بھی جھالر کے بغیر. اس ڈھول میں بہت بڑا مقصد اعلان بھی ہوتا تھا. تو اس دف کی بہت سے فقہا اجازت دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر, اور بعض حضرات نے جنگ کے موقع پر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے بھی دف کی اجازت دی ہے. اس دف کو آج کے موسیقی کے آلات پر قیاس کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اور وہ دف بھی جاریہ کا لفظ عموماً حدیث میں آیا ہے, اور اہل لغت سے آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں عربی, جاریہ کا لفظ جب عام طور پہ بولا جاتا ہے تو نابالغ بچیوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو تمام علماء, جمہور علماء, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور بہت سے محدثین اور فقہا جو اس آیت کی, اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں جو شرعی احکام کی مکلف نہیں ہیں ان کو شادی بیاہ کے موقع پر ایسے سادہ گیت گانے کی شریعت نے اجازت دی ہے جن میں کوئی بے حیائی والا مضمون نہ ہو اور یک طرفہ ڈھول ہو, اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے. بہت سے علماء نے منع اس لیے کیا کہ لوگ ان گنجائشوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں, اور وہ تجاوز کی وجہ سے لوگ یہاں رکتے نہیں ہیں. جب اس کی اجازت ہوگی تو وہ وہی کچھ ہوگا جو آج طوفان بدتمیزی ہے. اس لیے بہت سے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی. اس دور میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا کہ لوگوں کی بریکیں فیلیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ گنجائش نکالتے ہیں تو یہاں تک شادی بیاہ اور جنگ وغیرہ کے موقع پر اتنی گنجائش نکلتی ہے, وہ بھی جب آپ بہت کھینچ تان کے نکالنا چاہیں. لیکن یہ اس گنجائش کو بھی اس حدیث کی طرف یقینی طور پر منسوب کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان احادیث میں تغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور تغنی کا جو لفظ ہے وہ گانے بجانے پر یقینی طور پر استعمال نہیں ہوتا, بلکہ تغنی کا جو لفظ ہے لغت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ خود چیک کر سکتے ہیں, خود لغت کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. عربی میں تغنی کا جو لفظ ہے وہ ترنم کے ساتھ شاعری پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بہت کثرت کے ساتھ. یعنی اگر شاعری کے ساتھ آپ ترنم کے ساتھ آپ شاعری پڑھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, تو اس کو بھی تغنی کہا جاتا ہے. بلکہ ہر خوبصورت آواز کے ساتھ جو بھی چیز پڑھی جائے گی اس کو شاعری کہا جاتا ہے. تو اس سے یقینی طور پر گانے مراد لینا بھی کوئی یقینی چیز نہیں ہے. اگر ہوتا تو صحابہ کرام میں گلوکار گزرتے, کوئی بالغ صحابی دکھائیں جنہوں نے گانے گائے ہوں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں بھی وہی تغنی کا لفظ استعمال ہوا جو صحیح بخاری میں استعمال ہوا ہے بچیوں کے بارے میں. اب آپ مجھے بتاؤ, یہاں کوئی ترجمہ کرے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور یہاں کوئی ترجمہ کرے کہ جو گانا گا کے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو کوئی تک بنے گا اس کا؟ جیسے یہاں پر حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ تغنی کا مطلب قرآن کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا, اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا, تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تغنی کا معنی ہمیشہ گانا بجانا نہیں آتا. تغنی خوبصورت لے کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے. تو عین ممکن ہے وہ صحابیہ جو بچیاں تھیں وہ خوبصورت لے کے ساتھ سر میں اشعار پڑھ رہی ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ڈھول کے ساتھ سر میں اشعار پڑھنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی عزت اور وقار کے خلاف لگا, اور صحابہ کی موجودگی میں یہ پڑھنا صحابہ کے وقار کے خلاف لگا, اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا. تو انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر, شادی بیاہ کے موقع پر اتنی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر جنگ کے موقع پہ اور جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے, یا شادی بیاہ کے موقع پر اگر ترنم کے ساتھ کچھ اشعار ہو جائیں تو اس کی گنجائش کے جائز ہے شریعت میں بالکل. یہ اس سے گانے بجانے پہ گانے کا لفظ استعمال کرنا کہ گانا جائز ہو گیا یا موسیقی کے آلات جائز ہو گئے, یہ انصاف نہیں ہے. آپ یک طرفہ دلائل لے رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو ایک بانسری کا ثبوت بھی ہمیں کسی صحابی سے نہیں ملتا. بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے, اگرچہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا, مگر دوسرے محدثین نے رد کیا کہ اس کے حدیث کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ حدیث امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا ایک بانسری والا بانسری بجا رہا ہے, تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور آپ نے اپنے خادم سے کہا جب تک یہ بانسری کی آواز ختم نہ ہو جائے مجھے بتا دینا. جب بانسری کی آواز ختم ہو تو کانوں سے انگلیاں نکالی. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا. ٹھیک ہے, اس حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن
بہت سے محدثین نے اس کو علماء معاصرین نے بہت سے اس کو صحیح بھی قرار دیا اور بتایا کہ اس کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حدیث کے. لیکن اتنی بات تو ہے کہ اگر موسیقی کے آلات جائز ہوتے تو کسی ایک صحابی سے کوئی بانسری کا ثبوت تو ہوتا, کوئی گٹار تو ہوتا, جبکہ اس وقت مشرکین مکہ کے پاس موسیقی کے آلات ہوا کرتے تھے. تو آپ جب تمام قسم کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نتیجہ وہی نکلے گا جو جمہور فقہا اور جمہور محدثین کا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آج لوگ قوالی پہ بڑا زور لگاتے ہیں, نبی کی محبت میں قوالیاں پڑھتے ہیں, تو آپ بتاؤ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتائیں. آپ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی قوالی کی محفل سجائی گئی ہو اور اس طرح سے دھنے جا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ ایک جیسے قوالوں کی حالت ہوتی ہے اور ایسے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ اس طرح سے نعتیہ کلام پڑھا جا رہا ہو, کوئی ایک تو روایت پیش کریں آپ, کوئی مسند روایت نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بات والے لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا.